الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ پروگرام الفرقان میں ہم نے الفرقان کے عنوان کے تحت پہلے عقائد پر تفصیلی کلام کیا اور عقائد کے ٹاپک کے تحت بہت سارے مزید ٹاپکس لیے اور اس کے بعد اب ہم اعمال کی طرف توجہ کر رہے ہیں، متوجہ ہوئے ہیں اور اعمال کے بارے میں صحیح اور غلط کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک عمل کے بارے میں ہم نے سنا ہوتا ہے لیکن صحیح معرفت نہ ہونے کی بنا پر اگر وہ فضیلت سے تعلق رکھتا ہے تو کما حق ہو فضیلت حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر وہ اخلاق رذیلہ سے تعلق رکھتا ہے، برے اخلاق قبیحہ جن کو کہا جاتا ہے ان سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے کلی طور پہ بچ نہیں پاتے. اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی اپنے عقیدے کو درست کر لینے والا اور اس کے بعد اعمال کی اصلاح کر لینے والا، اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں نعمت کو، تحفے کو بھیجنے والا کامیاب ہوگا. اب عقائد کی اصلاح کے بعد اب اعمال کی اصلاح کی طرف ہمیں توجہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اگرچہ اعمال کی اہمیت بارگاہ الہی میں عقائد کے بعد ہے لیکن بہرحال اہمیت ہے، جیسے کہ ہم اس پہ تفصیلی کلام پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اعمال میں ہم نے سب سے پہلے اخلاص کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اپنی نیت کو مخلص کرنا، نیت کو خالص کرنا، یہ بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور دیگر اعمال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے یا قبول نہ ہونے کا دار و مدار نیت کے فاسد اور غیر فاسد ہونے پر ہوتا ہے. لہذا آپ کو بتایا تھا کہ ہر نیک عمل یا ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہو، رضا حاصل کی جا سکتی ہو، اسے فقط صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ نہ ہو. تو اس میں ہم نے آپ کو پہلے اخلاص کے فضائل بیان فرمائے اور پھر اس کے مخالف چیز جو اخلاص کو ختم کر دینے والی ہے وہ ریا و سمعہ ہے، کہ آدمی بعض اوقات دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اور بعض اوقات عمل کرنے کے بعد سناتا ہے، یا پہلے سے قصد و ارادہ ہوتا ہے کہ عمل کر لوں گا اور بعد میں اس کو محفلوں میں بیان کروں گا تاکہ لوگوں کے درمیان مجھے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے، لوگ اس سے متاثر ہوں، مرغوب ہوں اور ان سے کوئی فائدے حاصل ہو جائیں، یا کم از کم تعریفات وغیرہ مدح و ثنا میری کی جائے. تو ان فاسد ارادوں کے ساتھ انسان نیک عمل اختیار کر کے اس کو برباد کر بیٹھتا ہے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے ریاکاری کی مذمت پر مشتمل احادیث کریمہ سماعت فرمانے کے بعد اندازہ کیا ہوگا. تو اس لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی نیت میں اخلاص کی کمی کا علاج یا ریاکاری کے مرض میں مبتلا ہونے والے شخص کے لیے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کریں. علمی علاج کے سلسلے میں جتنی بھی منقولی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم کی شکل میں اسے بنیاد بنایا جائے، کہ قرآن سے اخلاص کی فضیلت، ریاکاری کی مذمت، اسی طرح احادیث کریمہ سے اخلاص کی فضیلت اور ریاکاری نقصان مشتمل کو اپنے ساتھ بار بار انسان پڑھے یا سنے، اور اسی طریقے سے اپنے اکابرین کے واقعات ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو پڑھنا، ان کے اخلاص والے اعمال کو بار بار پڑھ کر اس پہ غور و تفکر کرنا انسان کے اندر نیت کو خالص کر دینے کا ایک عجیب اور ایک بہترین جذبہ بیدار کر دیتا ہے، جس کے بعد انسان کے لیے نیک عمل اختیار کرنا بہت ہی آسان سے محسوس ہوتا ہے. اخلاص کرنا، اخلاص قائم رکھنا بہت آسان محسوس ہوتا ہے اور وہ برے افعال سے بچ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر عملی طور پر اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی تعریف و مدح کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اکثر انسان رہے تو آہستہ آہستہ یہ کبھی عادات دور ہو سکتی ہیں. یہ سورہ مبارکہ محفوظ رکھتی ہے. اسی طریقے سے سورۃ الملک کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کو پڑھ لیا کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ رہے گا. تو کیا اب ان فائدوں کے پیش نظر نیک اعمال کو اختیار کرنا یہ اخلاص کے منافی ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص تو یہی ہے کہ صرف اور صرف خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت کی جائے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایک بہترین ماہر نفسیات اور انسان کی فطرت کو سمجھنے والے نبی تھے. تو آپ نے ہر قسم کی باتیں بیان فرمائی. بعض ایسی جو بہت ہی سخت تھیں اور ان کے اندر کوئی فضیلت کا پہلو نہ رکھا، صرف عمل سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اگر ہم انسانوں کی کیٹیگریز بنا لیں، امتی کیٹیگریز میں تبدیل کر دیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو کسی عمل کو بس جاننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا، اس کو نہ کرنے میں کیا نقصان ہے، کیا سزا ہے اور کرنے کا کیا فائدہ ہے. بس عمل سرکار نے بیان فرمایا کرنا ہے. اور بعضوں کی یقینی سی بات ہے کہ کیفیت اور فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب تک انہیں کوئی ڈر نہ سنایا جائے، جب تک کسی انعام کا تذکرہ نہ کیا جائے، ذہن عمل کی طرف مکمل طور پہ مائل نہیں ہوتا ہے. تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا کلام فرمایا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اخروی اگر فائدہ بیان کیا جائے تو اتنا قلبی میلان محسوس نہیں کرتے، لیکن دنیاوی فائدہ بیان کیا جائے تو دنیا چونکہ نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، یعنی دیر سے حاصل ہوتی ہے، اور نقد کی طرف عموماً انسان کا ذہن اور قلب تیزی کے ساتھ جلدی مائل ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی تعلیم ارشاد فرمائی جس میں بروقت کوئی دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہوں، یا دنیاوی بروقت نہیں تو کچھ عرصے بعد یقیناً دنیا کے اندر وہ فائدے حاصل ہونے تھے. تو جب یہ تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے پیش نظر نیک عمل کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بخاری کی روایت ہے، جب غزوہ بدر ہونے لگا اور آمنے سامنے فوجیں آ گئیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان عالی شان موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جس نے ان میں سے کسی مقتول کو قتل کیا، یعنی کسی بھی شخص کو قتل کیا، اس کا سامان اس مجاہد کے لیے ہوگا. یہ ایک بہترین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نفسیاتی اعتبار سے صحابہ میں جنگ کا جذبہ بیدار کرنا تھا، کیونکہ سامنے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے وہ کثیر مال لے کر نکلے تھے کفار کے سردار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو جس کو مارے گا اس کا مال اس کو مل جائے گا، تو بہت سے صحابہ کرام مختلف طبیعت کے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں عرصہ دراز سے رہ رہے تھے، شہری صحابی تھے، ان کے پیش نظر مال کی کوئی اہمیت اتنی نہیں تھی اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جہاد وغیرہ کیا کرتے تھے. لیکن جو بدو صحابی تھے، اعرابی صحابی تھے، یا اتنا زیادہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب نہیں تھے، بہرحال وہ اپنے اندر مال کی ایک چاشنی، ایک مال کی طرف قلبی میلان محسوس فرماتے تھے. تو ایسے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی توجہ کا مرکز وہ سردار بن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ سردار اگر ان میں سے کوئی ہلاک ہوگا تو پیچھے والوں کے جو نیچے ماتحت ان سب کے پیر اکھڑ جائیں گے اور ہم جنگ جیت جائیں گے. تو بہترین ایک کلام سرکار نے بیان فرمایا. اب آپ اس سے غور فرمائیں، اگر اس کلام کے انجام اور معال پر غور کریں تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کلام کو سننے کے بعد مال کی طلب میں جہاد کیا تھا یا اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارکہ کی وجہ سے یقیناً قلب کو میلان کچھ نہ کچھ مال کی طرف ضرور ہوا ہوگا. تو یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک چیز دے دی گئی، اور جو آپ کی طرف سے آتی ہے وہ حقیقتاً آپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. تو جب خود ترغیب اللہ کی طرف سے ہو، خود اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو کسی دنیاوی فائدے کے وقت نتیجے کا تصور قائم کر کے نیک عمل کی طرف مائل کرنا چاہتا ہو، تو اس میں پھر گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے، قباحت کا کوئی پہلو نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ احادیث کریمہ میں بیان کردہ فائدوں کے پیش نظر اگر کوئی نیک عمل اختیار کرے تو اس میں گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے، لیکن افضل اور اولیٰ پھر بھی یہی رہے گا کہ انسان اس چیز کو جاننے کے بعد اس پر اتنی توجہ نہ کرے، توجہ رکھے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، اور ٹھیک ہے پھر یہ سوچے کہ جو میرے پیارے آقا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسابی خصوصیت بتا دی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کروں گا تو ضمناً یہ بھی ضرور حاصل ہو جائے گی.
لیکن یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہوگی کہ جو اس فضیلت کے بغیر اپنے آپ کو عمل کی طرف مائل ہوتا دیکھتا مشکل محسوس کرتے ہیں، اور میں ایسا نہیں ہوں، تو بہرحال میں اللہ کی رضا کی خاطر عمل کروں گا اور ساتھ میں فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس قسم کے پھر فوائد کے حصول کے لیے نیک عمل کرنا ناجائز نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک سنت کی ادائیگی کی نیت کرتے ہیں، اور خصوصاً جب اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہو تو ایک حظ نفس محسوس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بکری کا گوشت کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، کھجور کھانا سنت ہے، اب دل بھی بہت چاہ رہا ہے تو آدمی بعض اوقات اپنے نفس کی خواہش پوری کرتے ہوئے ایک احساس جرم سے محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو اس شرمندگی کو دبانے کے لیے، اس احساس کو دبانے کے لیے ایک اور احساس کا غلبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن دل کے کہیں گوشے میں ہوتا ہے کہ سنت تو بہرحال پوری کرنے کا ہو سکتا ہے قصد و ارادہ ہو، لیکن اصل میں دل چاہ رہا ہے کہ میٹھا کھایا جائے، دل چاہ رہا ہے کہ گوشت مل جائے، تو کیا یہ اخلاص کے منافی تو نہیں ہوگا؟ تو بات وہی ہے کہ اگر خالصتاً انسان نیت سنت کی ادائیگی کر رہا ہے اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی نفس کا میلان کسی ایک جانب ہے، تو اس میں یہ بری الذمہ ہے، کیونکہ نفس کا میلان کس جانب ہو اس کے سلسلے میں انسان بے اختیار رکھا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اس کی بے اختیاری کے ساتھ ساتھ نفس کسی غلط کام کی طرف بڑھے، اسے اس چیز کا اختیار ضرور ہے کہ اس سے روکے، میلان سے تو نہیں روک سکتا لیکن عمل کرنے سے ضرور روک سکتا ہے کہ جب نفس اس چیز کی طرف میلان محسوس کر کے اس کو عمل پر ابھارے تو یہ اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ تو لہٰذا بہرحال ایسی صورت میں بھی صرف یہ سوچ کر کہ یار حفظ نفس حاصل ہوگا میں سنت کو ترک کر دوں، مناسب نہیں ہے، سنت پوری کرنی چاہیے، اور صرف قصد و ارادہ یہی انسان کرے کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر نفس کو کچلنا چاہیں، نفس کی خواہش کو دبانا چاہیں، نفس کا حصہ ختم کرنا چاہیں، تو جیسے مثال کے طور پر ابھی کھجور سامنے آئی اور یقین ہے کہ بعد میں بھی ملی جائے گی، اور نفس نے کہا کہ سنت پوری کر لو، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوری کر لوں گا لیکن ابھی نہیں، بعد میں، اور جس وقت زبردست خواہش کا غلبہ اس ٹائم آدمی چھوڑ دے، پھر جب بعد میں جب یہ غلبہ کم ہو جائے، اب جب وہ اٹھا کے کھائے گا تو اس وقت کھانے میں اور اس وقت کھانے میں زمین آسمان کا فرق محسوس کرے گا کہ اگر پہلے کھاتا چاہے سنت کی نیت سے کھا رہا ہے لیکن چونکہ نفس کی خواہش کے تابع ہو کے کھاتا تو اتنا کوئی نور محسوس نہ ہوتا، لیکن جب نفس کی خواہش کو ٹالنے کے بعد کچھ عرصے بعد یہ کھائے گا، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کھا لے، 2 دن بعد چاہے کھا لے، تو اب وہ کھانے کے اندر ایک عجیب نور محسوس ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کشی میں ایک عجیب و غریب لذت اور نور کو پوشیدہ فرمایا ہے جو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو دباتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی پھر اخلاص کے منافی نہیں ہوگا۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں اور انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو ہمارے کسی نیک عمل پر اطلاع مل جاتی ہے اور اس پر وہ ہماری تعریف کر دیتے ہیں اور اس تعریف سے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا ہوتا لیکن کوئی ہمیں دیکھ لیتا ہے اور اس پوشیدہ نیک عمل کو اس شخص کے دیکھ لینے کی بنا پر ہمیں ایک لذت سی حاصل ہوتی ہے، تو کیا اس میں کوئی اخلاص کے منافی معاملہ ہے؟ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور میرا کوئی قصد و ارادہ کسی کو دکھانے کا نہیں تھا، مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں حدیث کا، کہ اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک لذت اور خوشی سی محسوس ہوئی، تو یہ کیا یہ اخلاص کے منافی تو نہیں ہے، یہ خوشی قابل گرفت تو نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ تجھے دنیا میں حاصل ہوا ہے۔ تو یہ معلوم اچھا دوسرے پھر ایک روایت ایک صحابی نے عرض کی، یہ مسلم کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری کسی بات پر تعریف کر دیتے ہیں جس سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، تو کیا اس پر کوئی گرفت کا پہلو ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کو انعام دیا گیا ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، بشرطے کہ ہم نے پری پلاننگ کوئی ایسا ماحول نہ بنا دیا ہو، کوئی ایسا جان بوجھ کر ہم نے
منصوبہ نہ بنایا ہو کہ جس کے جواب میں لوگ ہماری تعریفیں کریں، پھر تو کبھی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، جیسے شادی بیاہ کی کسی محفل میں پہنچے، کسی نے کہا جی وہ سنا آپ نے ایسا کیا، بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو اس سے اب مزہ آنا شروع ہو گیا، خوشی حاصل ہوئی۔ اور خصوصاً جب کوئی معظم دینی بڑی شخصیت انسان کی تعریف کرتی ہے، زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کی تعریف کی بنا پر نفس کمال کی بو محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن جب کسی اعلیٰ شخصیت کی طرف سے دو تعریف جملے ہی حاصل ہو جائیں تو پھر نفس کو کمال کی بو محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو باکمال تصور کرتا ہے، اور یہ باکمال تصور کرنا ایک قلب میں عجیب لذت سی بیدار کر دیتا ہے۔ تو اب اس لذت پہ کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی قصد ارادہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مثلا ہم تہجد پڑھ رہے تھے، گھر والوں سے چھپ کے پڑھ رہے تھے، گھر والے جاگ گئے، ان کی نگاہ پڑ گئی، یہ خوشی سی محسوس ہوئی، تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن کہیں قلب کے کسی گوشے میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے ہم علیحدہ پڑھ رہے ہیں، یار کاش کبھی کوئی اٹھ کے مجھے دیکھ لے تو مزہ آ جائے، وہ کہے ارے آپ تہجد پڑھتے ہیں، اچھا یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنے عرصے سے تم تہجد پڑھ رہے ہو، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یوں ہی جیسے روزہ رکھا مثال کے طور پر، بعضوں نے کہا، علماء فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کا روزہ ہے تو صاحب بتا دیں جی ہاں روزہ ہے۔ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بس سامنے والے کو لگے کہ جی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، دیکھیں اپنی عبادت چھپا رہے ہیں۔ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ چھپاتے ہوئے دل میں لذت اور محسوس ہوتی ہے، اور دل چاہتا ہے اور کرے دے اور کرے دے اور معلوم کرے، تو اس میں پھر فوراً آدمی بتا دے تاکہ نفس کو لذت حاصل نہ ہو اور کہیں انسان کی نیت فساد کی طرف نہ چلی جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، اس سے مزہ آتا ہے، اور عبادت ہم پوشیدہ طور پہ کر رہے ہیں، کوئی اس میں مطلع ہو جاتا ہے، تو اس میں غریب سے کوئی پہلو نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔